में कबूल मंजूर फरमा, बारगाह के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके यारान व अंसार में से करार दे। इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक दफ़ा बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शब जुमा है, शब मग़फ़िरत, शब मरहुमीन को याद रखने के लिए अपने अपने जितने भी हाज़रीन हैं उन हाज़रीन को मद्देनज़र रखते हुए इस इदारे की तामीर व तरक्की में जिन जिन अफराद ने जब से ये मदरसा बना है और अभी तक चल रहा है और इंशाअल्लाह चलेगा, जितने भी मुआवनीन हैं उन मुआवनीन के मरहुमीन को याद रखते हुए उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद रज़ी अब्बास हमदानी साहब अल्लाह मकामहू को मद्देनज़र रखते हुए अपने मरहुमीन को मद्देनज़र रखते हुए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खुदावंद मनान हाज़रीन के जितने भी मरहुमीन हैं, जितने भी मदरसे के मुआविनीन के मरहुमीन हैं, उन खुदावंद मनान उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद रज़ी अब्बास हमदानी साहब तमाम के दर्जात आली व मुताली फरमा। हमें अपने मरहुमीन के लिए कार खैर वजा लाने की तौफीक अता फरमा, मरहुमीन को याद रखने की तौफीक अता फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के एक दफ़ा फिर भी सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तकरीबन 1995 आज से 30 साल पहले राबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई शहीद मुक़ावमत उन्होंने ख़िताब फरमाया था और ख़िताब में उनकी मुफस्सल ख़िताब है 1995 का। नेट में उनका ख़िताब मौजूद है, वीडियो सूरत में, रिटन सूरत में भी मौजूद है। उसमें उन्होंने फरमाया था कि एक शख्स वहाँ पर उनके मजमे में वो शख्सियत मौजूद थी, उन्होंने उस शख्सियत का नाम नहीं लिया और कहा कि वो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। वो बरतानिया गई और वो शख्सियत वहाँ पर गई और उन्होंने किताब खाने में का विज़िट किया और वो शख्सियत राबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं उस शख्सियत ने जब मुलाकात किया कर उसने बताया किताब खाने के बारे में, तो वहाँ पर देखा कि उस शख्सियत ने बरतानिया में एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और चंद अलमारियाँ कि जिन चंद अलमारियों में सिर्फ़ और सिर्फ अखलाक के मौजू के ऊपर किताबें लिखी गई थी और उन किताबों के बारे में आकर फिर राबर मुअज़्ज़म को बताया तो राबर मुअज़्ज़म ने उनकी बात को कोट किया कि बरतानिया और यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई, फरावां किताबें लिखी जा रही हैं और लिखी जाएंगी और लिखी जा रही हैं, वो अखलाक के मौजू के ऊपर है। फिर वहाँ पर उन्होंने फरमाया कि हम इस्लामी दुनिया के अंदर जिस मौजू के ऊपर बहुत सारे मौज़ूआत है कि जिन पे लिखने की ज़रूरत है कि वो उन मौज़ूआत पे बहुत कम लिखा गया है और आलीशान किताबें जैसा कि लिखी जानी चाहिए थी वो बहुत कम हैं, नायाब हैं। तो अखलाक के मौजू के ऊपर उन्होंने फरमाया कि 2 किताबें हैं कि जो आलीशान किताबें लिखी गई हैं, उनमें से एक किताब का नाम उन्होंने मेराज-उस-सआदा का फरमाया। मेराज-उस-सआदा मुल्ला नराकी की किताब है जो अखलाक के मौजू के ऊपर लिखी गई है, उर्दू में भी मौजूद है, उसका तर्जमा मौजूद है। एक मुफस्सल किताब है मुल्ला नराकी की रहमतुल्लाह अलैह की किताब मेराज-उस-सआदा, अखलाक के लिए, अखलाक की दुनिया में एक नायाब और एक मायनाज किताब है। फिर राबर मुअज़्ज़म ने फरमाया कि इस जैसी किताबें मज़ीद लिखी जाने की शदीद ज़रूरत है। अगरचे अखलाक के ऊपर किताबें लिखी गई हैं लेकिन जैसे जनाब मुल्ला नराकी ने मेराज-उस-सआदा लिखी है उस जैसी किताब दोबारा नहीं लिखी गई है। वक्त इंतहाई कलील है कि मेराज-उस-सआदा के अंदर जो मुख्तलिफ चैप्टर लिखे गए उन तमाम अबवाब का जो खुलासा है वो 4 उन्वानों के तहत लिखा गया। तमाम की तमाम जो अनामीन जिक्र हुए हैं, जितने भी बाब जिक्र हुए हैं, उनके अंदर 4 महवरी गुफ्तगू हुई है कि उन्होंने फरमाया मेराज-उस-सआदा का लुब लुबाब कि अखलाक 4 चीज़ों पे कायम है। अगर 4 चीज़ों को इंसान मेंटेन कर ले तो इंसान बाइखलाक हो जाएगा। 4 चीज़ों के अंदर मुनज़्ज़म करना है, उनमें इफ़रात व तफरीत ना हो। उनमें से पहली चीज़ है इदालत, दूसरी चीज़ है हिकमत, तीसरी चीज़ है इफ़्फ़त और चौथी चीज़ है शुजाअत। ये 4 चीज़ें जिस इंसान के अंदर पाई जाती हैं वो बाखिलाक है। जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम जो
عثمان بن حنیف کو خط لکھا جو خط نمبر 45 ہے، مفصل خط ہے، اس خط کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس مفصل خط کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو فرمائی ہے۔ صرف اس کا ایک جملہ جو نہج بلاغہ خط نمبر 45 کے اندر ذکر ہوا ہے کہ وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وقت کا امام ہے، وقت کا جو لیڈر ہے، اور یہ بھی آپ کے جملوں آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد بل کلنا محمد، کہ جتنے بھی ہیں ہم محمد ہے۔ وہاں پر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جیسے میں نے اپنی خصوصیات بیان کی ہیں ویسی شاید کہ تم خصوصیات نہ اپنا سکو، لیکن تم لوگ مجھ امام کی مدد کرو، ولیکن آئینونی، تم لوگ میری مدد کرو۔ یہاں پر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذکر فرمایا ہے تو یہ بعنوان تمثیل ذکر فرمایا ہے، بعنوان تعیین نہیں فرمایا ہے کہ فقط اور فقط مجھ علی ابن ابی طالب کی نہیں، جو بھی میرے بعد علی آئے گا ان تمام کے تمام علیوں کی آپ نے معاونت کرنی ہے۔ ولیکن آئینونی، یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مصداق کو ذکر فرمایا، نہ کہ بعنوان تعیین اور خصوصیت کے ساتھ خصوصاً مجھ علی کی فقط نہیں، بلکہ ان مصادیق میں سے ایک مصداق مجھ علی ابن ابی طالب کی، اور وہاں پر اس کے جو مصداق جہاں جہاں نظر آئیں تم لوگ میری معاونت فرمانا۔ ولیکن آئینونی بے ورائن واجتہاد وعفت وسداد، چار عنوان ذکر فرمائے کہ ان چار چیزوں کے ساتھ مجھ علی ابن ابی طالب کی مدد فرمانا، وقت کے امام کی ان چار صفتوں کے ساتھ مدد فرمانا۔ آج کے وقت کا امام وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فر شریف، وہی آواز دے رہے ہیں، وہی نصرت کے منتظر ہیں، وہی معاونت کے منتظر ہیں۔ آج کا وقت کا امام بھی کہہ رہا ہے وہی آواز کہ جو علی ابن ابی طالب نے فرمائی تھی، وہی آواز حل من ناصری ینصرنی کی آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے ہماری معاونت کرنے والا۔ ولیکن آئینونی، چار چیزوں کے ساتھ مجھ امام زمان اجل اللہ تعالی فر شریف کی معاونت کرنا۔ وہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ حقیقی منتظر ہے، وہ حقیقی انتظار امام زمان کرنے والا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چار صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ سوچ لے پھر آیا وہ منتظر ہے یا نہیں، وہ خود فیصلہ فرما لے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہج بلاغہ کے اندر کہ میری مدد فرمانا، نمبر ایک بے ورائن، ورا کا معنی انتہائی درجے کا تقوی، نہ کہ فقط اور فقط تقوی، تقوی کے کمال کو ورا کہا جاتا ہے۔ وہ جو کمال کا تقوی پایا جاتا ہے اسے جو کمال کا تقوی ہو، اور تقوی کی معراج ہو جس کے بعد تقوی کو کوئی حد نہ ہو، اس انتہائی درجے کے تقوی کو ورا کہا جاتا ہے۔ ورا کا معنی یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کے حق تلفی نہ کرے، جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائے، کسی جگہ پر کوتاہی نہ کرے، کسی کا نہ حق نہ کھائے، جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو واجبات ہیں، کمال درجے کے ان واجبات کو ادا کرے، جو محرمات ہیں ان محرمات سے دور اختیار کرے، جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی نہ کرے، ان ذمہ داریوں کو بے عین ہی کمال درجے کی ادا کرے۔ اس کمال درجے کی واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچنے کو ہی عدالت کہتے ہیں۔ بے ورائن یعنی عدالت، یعنی اس زندگی میں، اس کی زندگی میں عین عدالت ہو، اس میں عدل و عدالت کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ بے ورائن، مجھ علی ابن ابی طالب کی، مجھ امام زمان اجل اللہ تعالی فر شریف کی مدد فرمانا ورا کے ساتھ، انتہائی درجے کے کمال کے تقوی کے ساتھ، کمال درجے کی عدالت کے ساتھ۔ بے ورائن واجتہاد، اور دوسری ہے کوشش، وہ ہمیشہ میدان میں حاضر رہے، وہ مرد میدان ہو، جہاں بھی محنت کی، ہمت کی، جرت کی بات ہو تو وہ اجتہاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ میدان میں حاضر نظر آئے۔ وہاں پر جہاں پر بھی استقامت کی ضرورت ہو، مقاومت کی ضرورت ہو تو وہ مقاومت کرتا ہوا مرد میدان نظر آئے، وہ کہیں بھی بھاگ نہ جائے، کہیں پہ بھی فرار نہ کرے، بلکہ کوشش کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا، جرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے۔ یہ اجتہاد کا معنی شجاعت، وہ شجاعت کرتا ہوا نظر آئے، وہ ہمیشہ ڈٹا ہوا نظر آئے۔ بے ورائن واجتہاد وعفت، اور اس کے اندر پاک دامنی ہو، اس کے اندر کوئی بھی کرپشن نہ ہو،
اس کے اندر کوئی بھی کوتاہی نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی غفلت نہ ہو، وہ عفت کا بادشاہ ہو، وہاں پر عفت ہی عفت پائی جائے، وہاں پر وہ جو پاکیزگی ہو تو عفت پائی جائے، تو آنکھوں کی عفت ہو، اس کے اندر عفت پائی جائے تو کانوں کی عفت ہو، اس کے اندر عفت پائی جائے تو زبان کی عفت ہو، اس کے اندر عفت پائی جائے تو ہاتھوں کی عفت ہو، اس کے اندر عفت پائی جائے تو پاؤں کی عفت ہو، اس کے اندر عفت پائی جائے تو پیٹ کی عفت ہو، تمام کی تمام پاک دامنیاں اس کے اندر پائی جائیں، اس کے اندر ورع ہو، اس کے اندر اجتہاد ہو، اس کے اندر عفت ہو، اس کے اندر عدالت ہو، اس کے اندر شجاعت ہو، اس کے اندر عفت ہو، اور چوتھی صفت وسدادن، وہ ڈٹا ہوا ہو، جو بھی حالات آ جائیں وہ پہاڑ کی طرح میدان کے اندر ڈٹا ہوا ہو، اس کے اندر جتنے بھی طوفان آئیں طوفان اس کو نہ ہلائیں، جو بھی معاشرے کے اندر فتنے آئیں اس کے اندر میدان کے اندر پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا نظر آئے، وہ جتنی بھی فتنے آئے تو فتنوں کی لہروں میں نہ بہ جائے، وہاں پر معاشرے کے اندر جو بھی افراط و تفریط ہو تو افراط و تفریط کرتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ وہاں پر میدان میں بعین ہی ڈٹا ہوا نظر آئے۔ یہ جو افراط و تفریط سے بچنا، اس کے لیے حکمت چاہیے، سداد کا معنی حکمت، وہ حکمت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ چار عنوان کہ جو معراج السعادہ میں ذکر ہوئی ہے، جو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کے ساتھ مجھ علی بن ابی طالب کی، مجھے وقت کے امام کی مدد فرمانا، کہ مجھے جیسے معراج السعادہ نے چار عنوان فرمائے کہ اس انسان کے اندر عدالت ہونی چاہیے، اس انسان کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، اس انسان کے اندر حکمت ہونی چاہیے، اس انسان کے اندر عفت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے یہ قانون کئی 1400 سال پہلے نہج البلاغہ میں بیان فرما چکے تھے، جو امام علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ آئِنُونِي بِوَرَئٍ وَاجْتِہَادٍ وَعِفَّةٍ وَسِدَادٍ، وہاں پر یعنی سداد کا معنی ہر ٹائم پر وہ امام کا منتظر رہے، امام کی حکم کا منتظر رہے، جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر سخاوت خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ اگر انسان کسی چیز کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو وہاں پر سخاوت دکھاتا ہے، وہاں پر کنجوسی نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر ہر میدان میں سخاوت کرتا ہے، ہر میدان میں حکمت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر تنہائیوں میں بھی عفت دکھاتا ہے، میدانوں میں بھی عفت دکھاتا ہے، تنہائیوں میں بھی حکمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میدانوں میں بھی حکمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ شجاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بلکہ اس کی تنہائیاں اور اس کے جو محفلیں ان میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ ہر جگہ پر اگر وہ محبت کرنے والا ہے، اگر منتظر ہے تو اس کی تنہائیاں اور اس کی محفلوں میں کوئی بھی فرق نظر نہ آئے، بلکہ اس کی محفلیں عین تنہائیاں، اس کی